جی محمد غلام صاحب پوچھتے ہیں کہ ڈراپ شپنگ بزنس سے متعلق تفصیل بتا رہے. تو یہ بات تھوڑی سمجھنے کی ہے کیونکہ اس حوالے سے بہت سوالات ہوتے ہیں. ہم ایک صورت فرض کرتے ہیں کہ مثلا ایک آدمی ہے بکر، وہ مینوفیکچرر ہے، سپلائر ہے، وہ بڑے پیمانے پر چیزوں کا تاجر ہے. اس نے علی بابا پر مثلا اپنے ایک چیز کا اشتہار لگایا ہے. پھر علی بابا سے کسی آدمی نے وہ اشتہار دیکھا ہے اور اس نے اپنے امیزون کے پیج پر وہ اشتہار لگایا ہے. امیزون پر جو آدمی اشتہار لگاتا ہے تو یہ ڈراپ شپر ہے حقیقت میں. اب ایک آدمی ہے خالد، وہ اس امیزون والے اشتہار کو دیکھتا ہے اور بائی ناؤ کے آپشن پر کلک کر کے اس چیز کو خریدتا ہے. خریدنے کے بعد پھر ایسا ہوتا ہے کہ جو امیزون کا آدمی ہے، مثلا زید ہے، تو یہ پھر اس کے بعد جا کر علی بابا پر جس نے اشتہار دیا ہے، جو مینوفیکچرر ہے، اس سے رابطہ کرتا ہے اور وہاں جا کر ڈسکرپشن میں اپنی تفصیلات لکھتا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے اتنی قیمت پر، اور یہ قیمت اس قیمت سے کم ہوتی ہے جس پہ اس نے آگے چیز بیچی ہے. اور پتہ میں اس آدمی کا پتہ لکھتا ہے جو اس سے خریدنے والا ہے، جو فائنل خریدار ہے، جو کلائنٹ ہے حقیقت میں. تو پھر وہاں سے علی بابا سے یہ چیز اس شخص کے پتہ پر پہنچ جاتی ہے اور بیچ میں ڈراپ شپر کو اپنے کمیشن مل جاتا ہے. تو اس صورت میں اگر سیدھا دیکھا جائے تو ڈراپ شپنگ کا عمل ناجائز ہے، اس لیے کہ اس میں آدمی ایک چیز بیچ رہا ہوتا ہے، کوئی وعدہ نہیں کرتا، کوئی کمیشن ایجنٹ نہیں، یہ چیز بیچ رہا ہے اور وہ چیز بیچ رہا ہے جو ابھی تک اس کی ملکیت میں نہیں ہے، بلکہ پہلے بیچتا ہے اس کے بعد وہ خریدتا ہے. اور خریدنے کے بعد بھی قبضہ نہیں کرتا، اگرچہ کوئی حیثیت اس کی ہے بھی نہیں، لیکن اگر یہاں کرتا بھی نہیں ہے، بلکہ ڈائریکٹ جو اصل خریدار ہے فائنل، اس کے پتہ پر وہ چیز بھجوائی جاتی ہے. اس طریقے سے یہ بیچ میں ایک واسطہ کے طور پر رہتا ہے. تو اس کا یہ عمل جو ہے یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ یہ بیچنا ہے قبضے اور ملکیت سے پہلے، اور یہ مسلم اصول ہے کہ جس چیز کی ملکیت اور قبضہ آپ کے پاس نہیں، آپ نہیں بیچ سکتے. اب سوال یہ ہے کہ اس کا متبادل کیا ہے. تو سب سے آسان، مطلب فقہی حوالے سے آسان، جو بے غبار، آسان بمانے بے غبار، وہ تو یہ ہے کہ جو ڈراپ شپر ہے یہ ڈراپ شپنگ کا کام نہ کرے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو کام کرے گا اس کو ڈراپ شپنگ کہا ہی نہیں جائے گا، بلکہ وہ ری سیل کی صورت ہوگی کہ آپ پہلے چیز خرید لیں، خریدنے کے بعد اپنے قبضے میں لیں. قبضے میں لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو اپنے پاس چیز منگا لیں یا جہاں سے آپ نے خریدا ہے وہاں کسی ویئر ہاؤس میں منتقل کروا لیں. تو وہ ویئر ہاؤس میں جانا بھی آپ کی طرف سے ہوگا تو اس کا قبضہ بھی آپ کا شمار ہوگا، یا آپ کا کوئی اور آدمی اس چیز پہ قبضہ کرے اور قبضہ کرنے کے بعد پھر آگے آپ اشتہار لگائے اس چیز کا اور چیز بیچیں. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ مشکل ہے اور اس میں پیسہ بہت زیادہ لگتا ہے، وقت بھی لگتا ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے. تو دوسرا آسان طریقہ جو نسبتاً آسان ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک کمیشن ایجنٹ کا معاملہ، وکیل کا معاملہ کریں سپلائر کے ساتھ. لیکن اس معاملے میں بھی لوگ غلط فہمی میں رہتے ہیں، کیونکہ علی بابا کا بھی اصول ہے، امیزون کا بھی اصول ہے کہ آپ کو اگر چیز نہیں پہنچتی ہے، تاخیر سے پہنچتی ہے یا اس میں کوئی ڈیمیجنگ ہوتی ہے تو آپ کو کلیم کرنے کا حق ہوتا ہے. اس کلیم کرنے کو لوگ سمجھتے ہیں کہ اصل جو سپلائر ہے، جو مینوفیکچرر ہے، وہ رسک برداشت کر رہا ہے، جبکہ حقیقت میں یہاں وہ رسک برداشت نہیں کرتا جو ہمیں فقہی حوالے سے چاہیے، جس کا برداشت کرنا ضروری ہے. تو آپ اس سے جب کمیشن ایجنٹ کا معاملہ کریں تو اس میں اس بات کی تصریح کریں کہ میں آپ کی طرف سے ایجنٹ ہوں گا اور مجھے آپ اجرت دیں گے، جو آپ مجھے دیں گے وہ میرا کمیشن ہوگا اجرت. اور وہ اجرت جو ہے لم سم رقم کی صورت میں ہو تو بہتر ہے، لیکن اگر وہ مشکل ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو چیز میں بیچوں گا تو اس کی قیمت کا اتنا فیصد جو ہے وہ میرا بطور اجرت ہوگا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس بات میں اس بات کی تصریح ہو کہ چیز جب میں آپ سے منگاؤں گا تو دونوں طریقے ہو سکتے ہیں کہ میں ڈائریکٹ جو ہے وہ خریدار کے پتے پر بھجواؤں تو بھی آپ کا رسک ہوگا، اور دوسرا ہے کہ میں اپنے ہاں چیز منگا کر پھر اپنے ہاں سے خریدار کو ڈیلیور کر دوں، تو اس صورت میں بھی رسک آپ کا ہوگا. کیونکہ حقیقی رسک کا پتہ یہاں چلتا ہے کہ یہاں وہ رسک برداشت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اگر یہاں وہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ واقعی ایجنٹ ہے اور وہ اصل سپلائر ہے. لیکن اس صورت میں اگر وہ رسک برداشت نہیں کرتا تو پھر حقیقت یہ ہے کہ آپ نے گویا کہ اس سے خریدا ہے اور آپ نے پھر آگے بیچا ہے. اور چونکہ آپ نے حقیقت میں ایسا کیا نہیں ہے کہ پہلے خرید کر ملکیت بنائی ہے پھر بیچی ہے، تو آپ خریدار کی حیثیت سے ہے لیکن چیز خریدی نہیں ہے، لہٰذا آگے آپ کا بیچنا درست نہیں ہے.
تو اب کمیشن ایجنٹ کی حیثیت سے جب ہوں گے جب اس صورت میں بھی جو سپلائر ہے وہ آپ کا چیز کا رسک برداشت کرے. تو ان دو باتوں کی تصریح کے ساتھ اگر وہ آپ سے کمیشن ایجنسی کا کوئی معاملہ کرے تو پھر آپ اس طرح ڈراپ شپنگ کا کام کر سکتے ہیں، اور اس میں جو اجرت آپ کو ملے گی وہ ایک جائز چیز ہوگی. تو اگرچہ اس میں بھی کچھ چیزیں ہیں لیکن آج کل یہ کام بہت زیادہ ہو گیا ہے اور لوگ بے روزگار ہیں، اور اس میں ملکی معیشت کو بھی کچھ فائدہ ہے کہ ڈالر آ جاتے ہیں. تو ایک عمومی مصلحت کا پہلو بھی اس میں ہے، لوگوں کی مجبوری بھی ہے. تو اس لیے اگر اس طریقے سے کیا جائے تو انشاءاللہ ٹھیک ہوگا.